بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، کتاب اصول تفسیر و تاریخ تفسیر کے 9ویں باب میں ہمارے مؤلف نے تفسیر کے مختلف رجحانات اور اسالیب کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں ایک صوفیاء کا تفسیری رجحان بھی ہے۔ صوفیاء ایسے بزرگوں کو اور ایسے علماء کرام کو کہا جاتا ہے جنہوں نے تصوف اور سلوک کے میدان میں کام کیا اور اس شعبے سے منسلک رہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دین کا شعبہ ہے اور بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے جس میں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، باطنی اصلاح کی جاتی ہے، باطن سنوارا جاتا ہے، باطنی بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اشغال کے ذریعے سے، مراقبہ کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں باطن کی اصلاح کے جو صوفیاء کرام جسے اپناتے ہیں اور جس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو وہی لوگ جانتے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں تصوف سے منسلک ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک فیلڈ ہے اور بہت بڑا دین کا شعبہ ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ان میں ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کی تزکیہ نفس کے لیے باطنی بیماریوں کو دور کر کے باطن کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ صوفیاء کرام کی دو قسمیں بنیادی طور پہ، جو اہل تصوف ہیں، صوفیاء بھی انہیں کہا جاتا ہے، اہل تصوف بھی کہا جاتا ہے، اہل سلوک بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اصطلاح جو بھی استعمال ہو، مراد یہ ہے کہ جو تصوف اور سلوک کے میدان میں محنت کرنے والے علماء کرام اور بزرگان دین۔ ان کی دو قسمیں، ایک نظری اور ایک اشاری یا فیضی۔ صوفی نظری ان اکابر اور ان بزرگوں اور ان علماء کرام کو کہا جاتا ہے جو علوم عقلیہ حاصل کرتے ہیں، فلسفہ سیکھتے ہیں اور پھر فلسفیانہ انداز میں تصوف پیش کرتے ہیں، اصلاح نفس کرتے ہیں، اور وہ عقائد جن کا تعلق مغیبات کے ساتھ ہے۔ مغیبات ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جنہیں ہم دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر یا چھو کر محسوس نہیں کر سکتے، اپنے خواص خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کر سکتے، وہ مغیبات ہیں۔ مطلب عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، فرشتے ہیں، جنت جہنم ہے، اللہ کی ذات ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو مغیبات کی تعبیر میں اور مغیبات سے متعلق عقائد بیان کرنے میں جو فلسفے کو بنیاد بناتے ہیں اور فلسفیانہ انداز میں ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں، یہ صوفی نظری ہیں۔ نظر کا لفظ اردو میں دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا اور تحقیق کرنا۔ تو نظری مطلب جو صوفیاء کرام تحقیق کے بعد فلسفیانہ انداز میں تصوف کو پیش کرتے ہیں۔ دوسرے جو اشاری ہیں، یا انہیں فیضی بھی کہہ دیا جاتا ہے، اشاری بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ وہ صوفیاء کرام ہیں جو زہد، تقوی، للہیت، ترک دنیا، ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ مطلب زہد، دنیا کو بالکل، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا ظاہری حسن و جمال، اس کی چمک دمک سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ اللہ کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور اصلاح باطن کے مختلف طریقے اپنانا، اس کے لیے فقر و فاقہ بھی اختیار کرتے ہیں اور مختلف طریقہ کار ایسے اختیار کرتے ہیں جو اصلاح نفس میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ روزے رکھنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، دنیا کی ایسی چیزیں جو بظاہر مستحب درجے میں یا جائز یا مباح کے درجے میں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا، احتراز کرنا۔ بہرحال للہیت اپنانے کے لیے جو طریقہ کار صوفیاء کرام اپناتے ہیں، یہ صوفی اشاری یا فیضی میں آتے ہیں۔ تو اب صوفیاء کرام کی دو قسمیں ہوئی، ایک جو فلسفیانہ انداز میں تصوف کے پیش کرتے ہیں، اور دوسرے جو زاہدانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں دنیا کے تارک کو، جو دنیا کو چھوڑ کے بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور صرف آخرت کی فکر میں لگ جائے، اسے زاہد کہتے ہیں۔ تو وہ زاہدانہ انداز میں تصوف پیش کرتے ہیں، جو صوفی نظری یا صوفی فیضی یا اشاری ہوتے ہیں۔
تو جس طرح صوفیاء کرام کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح سے صوفیاء کرام کی تفاسیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ کسی طرح سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ تصوف سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، یا اہل تصوف کی کتنی قسمیں ہیں، یا اہل سلوک کی کتنی قسمیں ہیں، یا صوفی تفاسیر کے کتنے رجحان ہیں، یا صوفی تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں، یا صوفیاء کی تفسیر کے رجحانات بیان کریں۔ سب کا جواب یہی ہے، دو رجحان ہیں، دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں، ایک صوفی نظری اور دوسری صوفی اشاری۔ اب یہ بات بالکل آپ پر ظاہر ہو گئی ہوگی کہ صوفی نظری جو تفسیر ہے وہ ایسی تفسیر ہے جس میں فلسفہ بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اور تصوف کو فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے، اور جو مغیبات ہیں ان کا، جو ہمارے عقائد جن کا تعلق مغیبات سے ہے، ان عقائد کو فلسفیانہ انداز میں سمجھایا گیا ہے اور لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے، اور باطل فلسفے کے ذریعے سے جو اعتراضات اسلام پر یا اسلامی عقائد پر، اور بالخصوص ایسے عقائد جو مغیبات سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر جو اشکالات اعتراضات ہوئے ہیں، ان کے فلسفیانہ انداز میں ہی جو جواب دیے ہیں جن تفاسیر میں، وہ نظری تفاسیر ہے۔ یہ جو صوفی نظری منہج ہے یا اسلوب ہے یا رجحان کہہ لیں، صوفی نظری رجحان ہے، اس کے بانی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، جو 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، 638 میں وفات پائی ہے۔ تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، بزرگ صوفی، اور بہت بڑے فلسفی بھی تھے۔ انہوں نے تصوف کو فلسفیانہ انداز میں پیش کیا ہے، اور مغیبات سے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں ان کو فلسفیانہ انداز میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ صوفی نظری جو رجحان ہے، اس میں کوئی مکمل تفسیر تو نہیں ملتی کہ پورے قرآن کریم کی تفسیر اسی انداز میں کسی نے لکھی ہو۔ بہرحال کچھ آیات کی تفسیر میں یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے، یا ڈاکٹر محمد حسین زابی کے حوالے سے ہمارے مؤلف نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ ایسی کوئی خاص تفسیر تالیف نہیں ہوئی ہے جو پورے قرآن کی تفسیر پر مشتمل ہو اس صوفی نظری میں۔ البتہ مختلف کتب میں منتشر طور پر آیات کی نظری تصوف پر مبنی تفسیر ملتی ہے، جیسے ابن عربی کی جانب منسوب تفسیر، اور اس کے علاوہ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ، اور انہی کی کتاب الفصوص۔ ان 3 کتابوں میں تصوف کی جو یہ پہلی قسم ہے تصوف نظری، اس انداز میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہوئی ملتی ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے، جو دوسرا رجحان ہے صوفی تفسیر کا، جسے تفسیر اشاری کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں تفسیر فیضی کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی باطن کی تفسیر ہے۔ جیسے قرآن پاک کے ظاہری الفاظ ہیں نا، شروع میں ہی لے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن پاک کی آیات کے سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں، تو ان کے الفاظ سے سیدھا سا معنی نکلتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، جو رحمان رحیم ہیں، یوم دین کے مالک ہیں۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ ایک اس کا باطنی معنی بھی ہے۔ تو قرآن پاک کا ظاہر بھی ہے اور قرآن پاک کا باطن بھی ہے۔ ظاہری الفاظ سے جو مفہوم نکلے اسے کہتے ہیں قرآن کا ظاہر، اور ایک اس کا باطنی مفہوم بھی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص پر ظاہر نہیں کرتے، بلکہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے باطن کو کھولتے ہیں، اور باطنی مفہوم اس کے سامنے کھل کے ظاہر ہوتا ہے۔ اب جو یہ قول ہے کہ قرآن پاک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، تو ظاہر قرآن سے مراد تو قرآن پاک کا ظاہری مفہوم ہے، جیسے ہر ایسا شخص جو عربی الفاظ سے واقف ہو، عربی زبان جانتا ہو، عربی کلمات کے مفہوم تک پہنچ سکتا ہو، علم بیان، علم معانی وغیرہ کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، تو ایسا شخص تو قرآن پاک کی ظاہری الفاظ کے مفہوم تک پہنچ جائے گا۔ جبکہ قرآن مجید کے باطن سے مراد وہ مفہوم ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، اور یہی باطنی معنی اصل میں اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہوتا ہے۔ اس باطنی مفہوم میں عربی لغت سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کردہ بصیرت بھی ضروری ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان صاحب بصیرت اور سلیم الفکر بن سکتا ہے۔ اس لیے باطنی مفہوم کی صحت کے لیے علماء نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے
مؤلف نے اپنی کتاب میں باطنی مفہوم کے حوالے سے لکھے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا ایک باطن بھی ہے، جس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی جانب سے بصیرت کا نصیب ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے، تب قرآن پاک کے باطنی مفہوم تک پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے قرآن پاک کے ظاہری مفہوم سے ہٹ کر، یعنی ظاہری الفاظ سے تو ثابت ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہے، تو ایک صوفی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں گائے ذبح کرنے سے مراد بنی اسرائیل کو حقیقتاً گائے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے نفسوں پر چھری چلاؤ اور اپنے نفس کو مارو، جس نفس کی وجہ سے تم لوگ گمراہ ہو جاتے ہو۔ بہرحال اس طرح کی ایک تفسیر ذکر کی ہے، تو کوئی شخص بھی کسی بھی طرح کی تفسیر کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی یہ ظاہری الفاظ سے آپ جو کچھ مرضی لیں، لیکن اس کا باطن یہ ہے، اور اس کا حقیقی اور باطنی معنی یہ ہے، مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیرت عطا فرمائی ہے، اور اس کا یہ اصل اور باطنی مفہوم ہے جو ظاہری الفاظ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کے لوگوں اور اس طرح کے دعووں کے پیش نظر علماء کرام نے شرائط ذکر کیے ہیں کہ تفسیر اشاری کا کوئی شخص اگر دعویٰ کرے کہ میں نے یہ آیت کی یہ تفسیر اشاری بیان کی ہے، اور یہ تفسیر رمزی ہے یا تفسیر فیضی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فیض عطا فرمایا ہے کہ مجھ پہ یہ معنی اس آیت کا کھولا ہے جو ظاہری الفاظ میں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا مفہوم ہے۔ رمزی کا معنی بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اشارات، مخفی اشارات مجھ پہ یہ کھولے ہیں۔ تو بھائی تفسیر اشاری، رمزی، فیضی کے دعوے دار شخص کے لیے علماء کرام نے شرائط بیان کی ہیں، 4 شرائطیں، کہ کوئی شخص اگر کہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ باطنی مفہوم مجھ پہ کھلا ہے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے جو وہ باطنی معنی ذکر کیا ہے، وہ باطنی معنی قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کے خلاف نہ ہو۔ جو ظاہری نظم و ترتیب قرآن پاک کی ہے، جو الفاظ ہیں، جو ترتیب ہے، اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر باطنی معنی ایسا کیا ہے کہ جس کا ظاہری الفاظ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ظاہری الفاظ کہیں اور جا رہے ہیں اور باطنی مفہوم کہیں اور جا رہا ہے، تو ایسے غیر متعلق اور ایسے متضاد اور ٹکرانے والے معنی اور مفہوم کو قبول نہیں کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، وہ تفسیر بالرائے المذموم کے زمرے میں چلا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی باطنی معنی اگر ذکر کیا ہے تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی نے معنی، اگر گائے کے ذبح کرنے کا معنی اس نے نفس کو مارنے کا لیا ہے، تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی یہ آپ نے کہاں سے معنی لیا ہے، کیا کسی حدیث میں اس طرح کوئی اشارہ آیا ہے، یا قرآن پاک کے کسی اور مقام پر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہو اور مراد اس سے نفس کو ذبح کرنا ہو، یا کسی حدیث میں آیا ہو، کسی صحابی کا قول ہو، کوئی دلیل ہو، تو اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی دلیل ہو باطنی معنی پر، تو پھر تو اس کی دلیل کی بنیاد پر اس کا وہ مفہوم قبول کر لیا جائے گا۔ اگر بلا دلیل اپنی طرف سے اس نے کوئی معنی کر دیا تو اس کے نہ دعوے کو قبول کیا جائے گا اور نہ اس کی اس تفسیر کو قبول کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی بیان کردہ تفسیر عقل اور شریعت ان دونوں سے نہ ٹکراتی ہو، عقل کے خلاف بھی نہ ہو اور شریعت کے خلاف بھی نہ ہو۔ شریعت کے جو مسلمہ اصول ہیں، جو تسلیم شدہ حقائق ہیں شریعت کے، قرآن و سنت کے، ان سے اگر ٹکرائے گی یا عقل سے وہ بات ٹکرائے گی تو اسے رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ تفسیر کرنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ جو میں نے تفسیر بیان کی ہے یہی اصل تفسیر ہے اور یہی آیت کا صحیح مفہوم ہے، جو ظاہری الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ ظاہری الفاظ سے جو معنی نکلتے ہیں ان کی نفی کرتا ہو اور اسی باطنی مفہوم پر مصر ہو، اصرار کرتا ہو کہ یہی اصل ہے، اسی کو مان لیا جائے، تو اس کی تفسیر کو بھی رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ایسا شخص جو ظاہری الفاظ کے مفہوم کو بھی مانتا ہو اور ساتھ یہ کہتا ہو کہ ان ظاہری الفاظ کے مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کا باطنی معنی یہ نکلتا ہے، اور اس باطنی معنی پر اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہو اور وہ باطنی معنی عقل اور شریعت سے ٹکراتا بھی نہ ہو، قرآن کے الفاظ کے خلاف بھی نہ ہو، تب وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ تفسیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اب تفسیر اشاری اور تفسیر فیضی یا رمزی، اس کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں کہ وہ تفسیر بیان کرنے والا جو تفسیر بیان کرے وہ ظاہری الفاظ کے خلاف بھی نہ ہو
وہ تفسیر اس تفسیر پر کوئی شرعی دلیل بھی اس کے پاس موجود ہو، وہ تفسیر عقل اور شریعت سے ٹکراتی بھی نہ ہو، اور وہ تفسیر بیان کرنے والا اپنی تفسیر کو قطعی اور یقینی نہ کہتا ہو کہ یہی قطعی اور یقینی اور حتمی بات ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اس کے علاوہ ظاہری الفاظ سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ اصل تفسیر نہیں ہے، تو اس طرح کا اگر دعویٰ کرے گا درست نہیں ہوگا۔ یہ 4 شرائط اگر پائی جائیں گی تو تفسیر اشاری قابل قبول ہوگی، وہ تفسیر اشاری تفسیر بالرائے المحمود کے زمرے میں آئے گی۔ اگر ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو اس کی وہ تفسیر اشاری جو ہے وہ تفسیر بالرائے المذموم کے زمرے میں چلی جائے گی، اور وہ قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے صوفیہ کا تفسیر رجحان، اور صوفیہ کی تفسیر رجحان کی 2 قسمیں، اور صوفی نظری اور صوفی اشاری اور اس کی ساری تفصیلات۔